جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم معافی کے پہلو پہ بات کر رہے ہیں اور اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے، اور میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس آدمی نے اپنی برکت کو کھو دیا کیونکہ اس کی نظر اس پر تھی جو وہ کھو بیٹھا تھا، اس لیے معافی کے کلام کو سن کر اسے نظر انداز کیا اور چلا گیا، وہ چرچ سے چلا گیا۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی جانب مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی بادشاہ کے پاس سے چلا گیا، 20 آیت میں مرقوم ہے، یہاں پر 20 آیت میں مرقوم ہے، اور وہ اپنے ساتھ کے ملازم کے پاس چلا گیا جس کے پاس اس کے چند ہزار دینار آتے تھے۔ ہمیں یہ بات یونانیوں کے تناظر میں ڈالنی ہوگی کہ 100 دینار اس وقت تقریباً ایک دن کی محنت بنتی ہے۔ اس آدمی پر اس کے 100 دنوں کی اجرت یعنی 100 دینار آتے تھے، مگر یہ آدمی بادشاہ کا 10,000 دینار کا قرض دار تھا، جس میں ایک توڑے کو کمانے کے لیے ان کے تقریباً 20 سال لگتے تھے۔ مگر اس آدمی کا ساتھی ملازم صرف 3 ماہ کی اجرت کا قرض دار تھا، اور بادشاہ اس آدمی کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آیا۔ بادشاہ نے اسے اندر بلایا اور اس کے سامنے اس کا کھاتا کھولا۔ وہ بادشاہ کے پاس سے ہو کر اس نے اس ملازم کو ڈھونڈا، اس نے اپنے اس ملازم کو ڈھونڈا اور گردن سے جکڑ لیا اور رقم کی فوری مانگ کرنے لگا۔ 29 آیت میں یہ ہے کہ اس ساتھی ملازم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ 26 آیت میں ہے اس آدمی کا رویہ بادشاہ کے ساتھ کیسا رہا۔ 29 آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس ملازم نے اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا۔ یہ ایک جیسا معاملہ ہے، یہ تقریباً سارا ایک جیسا ہی معاملہ ہے، جی ہاں ایک جیسا معاملہ۔ 26 آیت میں وہ آدمی بادشاہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، 29 آیت میں اس کے ساتھ کا ملازم اس آدمی کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ایک جیسا معاملہ ہے، اور اس کے سامنے بھیک مانگنے لگتا ہے، اور پھر کچھ اور مہلت کے لیے بھیک مانگنے لگتا ہے۔ اصل میں اس آدمی نے جو کچھ 26 آیت میں کہا، جب اس نے بادشاہ سے بات کی کہ مہربانی فرما کر میرے ساتھ تھوڑا صبر سے پیش آ اور میں یہ سب کچھ لوٹا دوں گا، ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا، اور اس نے ایسا ہرگز نہیں کرنا تھا، چاہے اسے زندگی بھر کا وقت بھی دے دیا جاتا۔ 29 آیت میں ملازم اس آدمی سے کہتا ہے، مہربانی کر کے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دی جائے، میں سب کچھ لوٹا دوں گا۔ جو اس نے بادشاہ سے کہا، بالکل وہی الفاظ ملازم بھی اس کے سامنے وہی دہرا رہا تھا کہ وہ مہربانی کو آگے بڑھاتا۔ اس نے ایسا نہیں کیا، ہرگز نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا، اور پھر اس نے تو معافی کے تعلق سے کلام تک سننا پسند نہ کیا۔ کیا اسے صحیح کام کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، اس نے انتظار نہیں کیا، اس نے ملازم کو پکڑوایا اور قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے۔ میں یہاں پر ایک بار پھر سے بڑا خوش ہوں کہ اس طرح کے بھی نجات یافتہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں 31 آیت میں لکھا ہے، پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض اس لیے تجھے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا۔ اس کے مالک نے خفا ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے جیل میں ڈال دو اور اس کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے پیش آؤ، اور جب تک کہ یہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ یہاں پر غور کریں کہ یسوع نے کہا، میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کر دے۔ خداوند تیرا شکر ہو، میں دل سے تیرا شکر گزار ہوں اس آیت کے لیے۔ خداوند تیرا شکر ہو میرے عزیز بھائی اور بہنوں۔ دیکھیں اگر خدا نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا تو ہم سب کو بھی ایسا ہی کرنا ہے اور کسی اور کے لیے ایسا کرنا چاہیے۔ خدا نے کہا صرف ہونٹوں سے ہی اقرار نہیں کرنا بلکہ اپنے دل سے اس کا مطلب تسلیم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس آدمی نے پورے دل سے توبہ نہیں کی تھی، اسی لیے اس کا اختتام قید خانے میں ہوا، کیونکہ وہ اپنے اندر معافی کا جذبہ نہیں رکھتا تھا۔ بھائی اور بہنوں، مجھے یہاں اس کے متعلق سوچنا چاہیے کہ وہ آدمی لاکھوں کا قرض دار تھا،
مگر اس نے اس بات کو نہ سمجھا کہ اس کا ہم خدمت صرف تھوڑی سی رقم کا قرض دار تھا۔ وہ آدمی معافی کے دوسرے پہلو کو بالکل بھی نہ سمجھ پایا۔ بہت مرتبہ ہم اپنی نجات کو بھی بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے یہاں دیکھیں۔ میرا تختہ کہاں گیا؟ میں چاہتا ہوں کہ آج صبح واقعی میں دیکھیں کہ ہم خدا کے کتنے قرض دار ہیں اور خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو کتنا کتنا معاف کیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اتنا مہربان ہے۔ میں آپ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ رہا ہوں اور آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ آج صبح آپ نجات یافتہ ہیں۔ اگر آج صبح آپ نجات یافتہ ہیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ ہاں اسے یہاں تک لے کر آ جاؤ۔ اگر آج صبح آپ نجات یافتہ ہیں، اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو اس تختے کی جانب دیکھیں جو کہ خدا کے خلاف ہمارے گناہوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس تختے کو جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بھر دو، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت سی بری سوچیں لکھ ڈالیں، جیسا کہ غلط چیزوں پر خرچہ کرنا اور بہت زیادہ بولنا۔ او میرے خدایا، انہوں نے لکھا کہ بہت زیادہ کھانا بھی، اور دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا اور انہیں جانچنا بھی، بہت زیادہ شراب پینا۔ اور ہاں، یہاں پر اصل بپتسمہ یافتہ لوگوں کا ہجوم ہے جنہوں نے یہ گناہ یہاں لکھے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہاں دیکھیں کہ یہاں فہرست میں تیز مزاج بھی موجود ہے، ہوس بھی فہرست میں شامل ہے، گپ شپ بھی فہرست میں شامل ہے، دا یقین نہ دینا بھی فہرست میں شامل ہے۔ آپ تمام لوگ واقعی میں بہت روحانی ہیں۔ ہماری عقل اور غرور بھی فہرست میں شامل ہے۔ خدا کے کلام کو نہ پڑھنا بھی فہرست میں شامل ہے۔ کہیں نہ جانا بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ میں یہاں پر ٹھیک سے اسے پڑھ نہیں پا رہا، میں یہاں پر اپنے اندازے سے نہیں بولوں گا، لیکن دیکھیں یہ سب کچھ فہرست میں شامل ہے، اور در حقیقت سچائی یہی ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی نمائندگی کرتا ہے، یہ میری زندگی کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ در حقیقت سچائی یہی ہے کہ یہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم گناہ میں پیدا ہوئے، ہم نے گناہ کی شکل اختیار کی، کوئی بھی راست باز نہیں، ہم میں سے ہر ایک خدا کا لاکھوں کا مکروز شخص ہے۔ ہمیں مر کر ہی جانا چاہیے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ مگر میں آپ کو اس کا دوسرا پہلو بھی بتا دوں کہ ہماری گناہگاری کے درمیان، ہمارے تمام ان کاموں کے درمیان جو ہم نے خداوند کے خلاف کیے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں نے تمہیں تخلیق کیا، میں تمہاری خاطر موا۔ یہ معافی کے دوسرے پہلو کا ملبہ ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے ہم سے ایسا پیار کیا کہ یسوع مسیح ہمارے لیے موا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی شخص اس سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا کہ اپنی جان دوستوں کے لیے دے سکے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جمعے کی ایک صبح ایک پرانی ناہموار صلیب پر یسوع صلیب پر لٹکایا ہوا تھا اور دوسروں سے کہہ رہا تھا کہ اس نے انہیں اس وقت کھانا کھلایا جب وہ بھوکے تھے، ان کے بدنوں کو اس وقت شفا دی کہ جب وہ بیمار تھے۔ کچھ لوگ جو معجزے کی غرض سے اس کے پاس آتے تھے تو وہ ان کے درمیان ہوتا تھا، بھیڑ اس کے ارد گرد جمع رہتی تھی اور انہوں نے اسے صلیب پر چڑھا دیا، مگر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلوں کے باوجود یسوع نے فرمایا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بہنوں اور بھائیوں، معافی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے ہمیں معاف کیا، اس نے ہماری قیمت ادا کر دی ہے، اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے۔ وہ قبر میں اتارا گیا مگر اتوار کی صبح وہ اپنی قدرت کے ساتھ پھر سے جی اٹھا۔ بھائیو اور بہنوں، خدا فرماتا ہے کہ اگر میں نے تمہاری خاطر دوسرے پہلو کو اپنایا ہے تو آپ کو بھی کسی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ جبکہ میں نے تمہیں معاف کیا اور جبکہ میں نے تمہیں دوسرا موقع عطا کیا، اگر میں نے تمہیں اٹھا لیا اور تم پر سے گرد کو جھاڑ دیا، اور اگر میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا، تو پھر آپ کو بھی یہ سب کچھ کسی اور کے لیے کرنا چاہیے۔
اور آج صبح مجھے کچھ لوگوں کی گواہیوں کی ضرورت ہے۔ آپ کو گواہ ضرور بننا چاہیے کہ ہاں پادری صاحب، میں غلط تھا، کیونکہ کسی نے مجھ سے جھوٹ بولا، کسی نے میرے خلاف افواہیں پھیلائیں، انہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہی بھی دی، کسی نے مجھ پر گولی بھی چلائی، حالانکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ کسی نے مجھے دھوکہ دیا جب میں نے انہیں اپنی زندگی کا بہترین وقت دے دیا، کسی نے میری زندگی کا استعمال کیا، کسی نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا، کسی نے مجھ پر تھوکا، کسی نے مجھ پر گولی چلائی، انہوں نے مجھے نکال دیا، انہوں نے میری کبھی نہ سنی، انہوں نے سب کچھ مجھ سے کروایا۔ کیا کوئی ان باتوں کی گواہی دینے والا ہوگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی؟ وہ لوگ جنہوں نے میرا مقام خراب کیا اور میرے خلاف باتیں کیں، فیس بک پر میرے خلاف چیزیں ڈال دیں اور میری پیٹھ پیچھے باتیں کیں، انہوں نے مجھے روکنے کے لیے جال بچھائے، لیکن آج کی صبح ہم آپ کی جانب ہرگز دھیان نہ دیں گے۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا، بلکہ ہم اس کا دوسرا رخ اپنائیں گے۔ کیا میں اس کا دوسرا رخ دیکھ سکتا ہوں؟ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ دوسرے پہلو میں یہ باتیں شامل ہیں، معاملہ رفع دفع ہو گیا، تم جانے کے لیے آزاد ہو۔ دوسرے پہلو میں یہ باتیں شامل ہیں، قرضہ معاف کر دیا گیا اور تم جانے کے لیے آزاد ہو۔ میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، میں پھر بھی آپ کو پیار کروں گا، میں پھر بھی ایسا ہی کروں گا، کیونکہ میں اپنے دوسرے پہلو کا تجربہ کر چکا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی اس کا تجربہ ہو۔ اور میں بڑی ایمانداری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ جو کچھ ہم گرجا گھر میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ہمیں یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیسا بننا ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور مسیح میں میرے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں، میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اور کچھ گناہوں کے نشان جو رہ جاتے ہیں، سو میرے گناہوں کو کون دھو سکتا ہے؟ کوئی اور نہیں بلکہ یسوع کا خون۔ کوئی اور چیز ہمیں پھر سے کامل نہیں بنا سکتی، کچھ اور نہیں بلکہ یسوع کا خون۔ جب میں معافی کے دوسرے پہلو سے روشناس ہو جاتا ہوں تو مجھے معافی مل جاتی ہے، مجھے معاف کیا گیا ہے۔ میں آرام سے سو رہوں گا کیونکہ مجھے بخشا جا چکا ہے، میں بخشا جا چکا ہوں، مجھے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے، اس نے مجھے معاف کیا ہے، اور جیسا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اب میں بھی کسی اور کے لیے ایسا کر سکتا ہوں۔ یسوع تیرا شکر ہو، یسوع تیرا شکر ہو۔ سو آج کی صبح اسے جانے دیجئے، اسے جانے دیجئے، کڑواہٹ کو اپنے اندر سے نکال دیں، اسے جانے دیں۔ آپ اب بھی یہاں موجود ہیں، اس سے آپ مرے نہیں، اس سے آپ برباد نہیں ہوئے، اسے جانے دیجئے۔ آپ اب بھی مسیح میں قائم ہیں، آپ اب بھی خداوند کے لیے خاص ہیں، اسے جانے دیجئے۔ نہیں نہیں، صرف یہی بات نہیں بلکہ اب یہ بات بھی سمجھ چکا ہوں کہ جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی تنہائی دکھائی دیتی ہے، اور جب میں اپنے نفرت کرنے والوں کی جانب دیکھتا ہوں اور میرے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں ان کا شکر بجا لاتا ہوں، میں ان کا شکر بجا لاتا ہوں، میں ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے اپنے غرور میں میرے ساتھ کیا، خدا نے اسے میری بھلائی میں بدل ڈالا۔ جو کچھ انہوں نے بے وقوفی میں کیا، خدا نے اس کے ذریعے مجھے مضبوط بنایا، اور آج میں جو اس جگہ پر ہوں کسی کی جھوٹی باتوں کی وجہ سے ہوں، اور آج میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ کسی کے گڑھا کھودنے کی وجہ سے ہے، اور پھر کسی نے مجھے باہر نکال لیا۔ لیکن یسوع تیرا شکر ہو، یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کچھ بھی کھونے نہیں دیا، میرا کچھ گم نہیں ہوا، کیونکہ خداوند کی خوشی میری طاقت ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، وہی میری طاقت ہے، وہی میرا سپر ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہاں، میں خداوند پر ایمان رکھتا ہوں کیونکہ وہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ اگر آپ کسی پر رحم کریں گے تو آپ پر بھی رحم کیا جائے گا۔
وہ رحم کرنے والا خداوند ہے۔ جب آپ معاف کرتے ہیں تو وہ آپ پر رحم کرتا ہے، تو وہ آپ کو برکتوں سے مالا مال کرتا رہے گا۔ خدا آپ کو بلندیوں پر لے جاتا رہے گا۔ خدا کوئی بھی اچھی چیز آپ سے باز نہ رکھے گا۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے جب آپ معاف کرتے ہیں اور مہربانی کو اپناتے ہیں۔ میرا خدا اپنے جلال کی دولت کے موافق آپ کی تمام حاجتیں رفع کرے گا، اپنے جلال کی دولت کے موافق کرے گا۔ مہربانی کو اپنائیں، اس کی محبت کو دیکھیں، اس کی قربانی کو دیکھیں، اس کی وفاداری کو دیکھیں۔ اس نے آپ کے پیار کی خاطر اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا دیا اور آپ کو گناہوں سے مخلصی بخشی۔ ہمیں بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دینا ہے۔ ہمیں کوئی خطا نہیں کرنی ہے، ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں خدا کی محبت کو ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھنا ہے، اس کے جلال کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے۔ اور وہ جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور واحد اسی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، اس کے جلال کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی مہربانی کی بات کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں اس نے کہا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا اور ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، اگر ہم ایمان سے مانگتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کو مل گیا۔ مہربانی کی بات کریں، یہی مہربانی ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو آج کے اس پہلو کے لیے، اور جو کچھ اس نے میرے لیے کیا اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے کیا، اس کی مہربانی کو مہربانی میں بدلیں۔ آج کوئی بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ شاید آپ اس شخص کے ساتھ بیٹھے ہوں جس نے آپ کو بہت بڑا درد دیا تھا۔ اس رشتے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب بھی معافی باقی ہے۔ اس وقت آپ جہاں کہیں بھی ہیں، میں آپ سے ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہوں گا، کیونکہ ہم سے نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اسی مسئلے سے دو چار ہے کہ کس کو معافی دینی ہے، کتنا معاف کرنا ہے اور کتنی بار معاف کرنا ہے۔ خدا باپ، جیسے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں، ہمیں معاف کرنے کے لیے خداوند تیرا شکر ہو۔ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور برف کی مانند سفید ہو گئے ہیں، کیونکہ تو نے ہم سے محبت رکھی اور ہمیں تخلیق کیا۔ ہمارا دام چکائے جو ہم ادا نہ کر سکتے تھے، اور اس وقت خداوند دوسرے پہلو کے لیے ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور اس وقت خداوند کوئی ایسا یہاں موجود ہے جسے سچ سنایا جا چکا ہے۔ کوئی ایسے مجرم بھی موجود ہیں جن سے ان کا بچپن چھین لیا گیا تھا، ان کی معصومیت چھین کر ان سے زیادتی کی گئی، اور پھر کسی نے خدا کو گالیاں بھی دیں، جس کا درد اور تکلیف اب بھی موجود ہے۔ لیکن آج ہم یہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر نہیں کر سکتے، لیکن خداوند آج پینتیکوست کے دن ہمیں روح القدس کی تازگی سے معمور کر دے، تاکہ ہم اسے روح سے کر سکیں جو جسم سے ممکن نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں مدد کر، الزامات کو نظر انداز کرنے میں مدد فرما، اور معاملے کو ختم کرنے اور ان کا قرض معاف کرنے میں مدد فرما، تاکہ ان پر ظاہر ہو کہ وہ آزاد ہیں، اب وہ جانے کے لیے آزاد ہیں۔ یسوع کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تیری روح یہاں جنبش کرے اور اپنے تازہ مسا کو ہم پر انڈیل دے، تاکہ ہم بھاری بوجھ سے رہائی پائیں۔ یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ دروازہ اب بھی کھلا ہے اور دعوت نامے کی مدت بڑھا دی گئی ہے۔
मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर आप यहाँ मौजूद हैं और गुनाहगार हैं और अबदियत से वाकिफ़ नहीं हैं, तो फिर आज अपना दिल और अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दें। कल किसी ने नहीं देखा, आज ही अपने पूरे सच्चे दिल से तौबा करें, तो आज आप बचाए जा सकते हैं। आप बचाए जा सकते हैं, चाहे आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया हो। खुदा आपको बचाने की कुदरत रखता है। अगर आप ये तस्लीम करते हैं कि आप गुनाहगार हैं, तो इस बात पर ईमान रखें जो सलीब पर उसने कहा कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त बचाने की कुदरत रखता हूँ, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त बचाने की कुदरत रखता हूँ, मैं तुम्हें गुनाहों से बख्शिश दे सकता हूँ। और अब मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल करो और मुझे हाँ बोलो। शायद आप पहले ही से बचाए जा चुके हों, मगर पाक रूह ने आज आपसे कलाम किया है कि तू इस चर्च में आ जा, क्योंकि इस चर्च में प्यार करने वाली कलीसिया मौजूद है। ये एक घराने जैसा चर्च है जो अपने बाजुओं में तुझे ले लेगा। और आप चाहे इन तमाम मसाइल से दो चार हों जिनसे हम सब भी गुजर चुके हैं, और ऐसा ही कलाम आपकी ज़िंदगी में हुआ है, तो कल का इंतज़ार मत करें, बल्कि आज से ही ऐसा करें। सो आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है तो आज ही इसी वक्त आ जाएं। आप शायद कहना चाहते हो कि पादरी साहब, आज का कलाम मेरे लिए था और इस बोझ को मैं अपने साथ लेकर चल रहा था और मैं इस काबिल ना था कि उसे हिला भी सकूं, और जो कुछ लोगों ने मेरे साथ किया मैं उन्हें भुला नहीं सकता और मैं उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे छुए। अगर आज ऐसा कुछ आपके साथ है तो आप ठीक जगह पर हैं। इसी वक्त उठें और अपना रास्ता बनाएं। आएं अभी इसी वक्त। मैं नहीं चाहता कि आज आप इसे छोड़कर जाएं और इसे खो बैठें जो यीशु ने आपके लिए रखा है। मैं नहीं चाहता कि आप उसे खो बैठें जो यीशु ने आपके लिए रख छोड़ा है। मैं नहीं चाहता कि आप एक गिरजा घर को छोड़कर घर चले जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप अपने गुनाहों के साथ कश्मकश में ही रहें। इसे जानने की कोशिश करें। आज उसे जानने की कोशिश करें मेरे अजीजों। आज आएं। वो आपको इसी वक्त आज के दिन एक दूसरा मौका अता फरमा रहा है। रूह फरमाता है कि आ। यीशु फरमाता है कि आपका निजात दहिंदा सिर्फ एक ही है। कलाम के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं और इस आज़ादी के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जिससे तमाम कैदी रिहाई हासिल करते हैं। तेरा शुक्र हो ऐ खुदावन, हम सब की मदद फरमा कि हम माफ़ ना करने वाली बदरू पर गालिब आ सकें। ऐ बाप, इस हदिया देने वालों के लिए बरकत मांगते हैं जिन्होंने तेरे दिए हुए में से तुझे दिया, और उन लोगों में शामिल ना कर जो खुद गर्जी से देते हैं, बल्कि उनमें जो खुशी से देते हैं। और मुबारक हैं वो जो खुशी से देते हैं और तेरी सलीबी मौत को याद रखते हैं। तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि किस तरह से तूने हमारे गुनाहों के दूसरे पहलू को अपनाते हुए हमसे मोहब्बत का इजहार किया। हम इस वक्त तेरा शुक्र बजा लाते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं। यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन।